دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ ایک طاقتور دشمن سے زیادہ خطرناک ہمارا وہ دوست ہوتا ہے کہ جو اندرونی طور پر غدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدار لفظ کو ہمیشہ سے ہی دنیا کے سب سے عجیب اور سب سے گندے الفاظوں میں گنا جاتا ہے، بلکہ اگر ہم لوگ غدار لفظ کو ایک عجیب اور گندی گالی کہیں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ہمیشہ سے ہی ہماری دنیا کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب کبھی بھی ایک انسان غدار ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سزا دی جاتی ہے کہ جس طرح کی سزا ایک عام انسان اپنے دشمن کو بھی نہیں دینا چاہے گا، کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ غدار دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کے اتہاس میں کچھ ایسے غدار بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے غلط کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کو نہیں بھول پائے ہیں، اور آج بھی لوگ ان کو نہ صرف برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں بلکہ ان کی وہ نشانیاں کہ جو ان کے چلے جانے کے بعد آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہیں ان پر تھوکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ان غداروں پر غصہ اتارنے کے لیے اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے ان کی نشانیوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ جس کی ہم لوگ امید بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے اتہاس کے کچھ ایسے ہی چنے ہوئے غداروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو اتہاس کا سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے، اور جن کو ان کے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کے چلے جانے کے بعد آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، مشہور اور بڑے غداروں کی اس لسٹ میں پہلا نام کن ہوئی کا ہے، وہی کن ہوئی کہ جس کی پیدائش 1091 میں اس جگہ پر ہوئی تھی کہ جہاں پر آج چائنا دیش موجود ہے۔ اس دور میں اس علاقے میں سونگ نام کی ایک سلطنت راج کیا کرتی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آیا کہ جب کن ہوئی نام کا یہ انسان اپنی قابلیت کے دم پر اسی سونگ سلطنت کا ایک بڑا وزیر بن گیا تھا۔ لیکن دوستو، اسی دور میں ہی سونگ نام کی اس سلطنت پر جن نام کی اس سلطنت کا خطرہ منڈرا رہا تھا کہ جس کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ سونگ سلطنت کے اندر گھستی آ رہی تھی۔ جن سلطنت کی یہ فوج اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ اس نے کچھ وقت کے اندر ہی سونگ سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور دھیرے دھیرے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بہت جلد ہی اب پوری سونگ سلطنت پر جن سلطنت کا راج ہو جائے گا۔ لیکن پھر اچانک سے یوئی فوئی نام کا ایک بہادر یودھا سونگ سلطنت کی طرف سے میدان میں آیا، اور اس نے اپنی قابلیت کے دم پر دھیرے دھیرے جن سلطنت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب یوئی فوئی نام کا یہ بہادر یودھا جن سلطنت کی فوج سے اپنے سارے علاقوں کو واپس چھیننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو، دوسری طرف جن سلطنت کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ طاقت کے دم پر یوئی فوئی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے فوراً کن ہوئی نام کے اس منتری کو ہی خرید لیا کہ جو سونگ سلطنت کے محل میں بہت زیادہ پاور رکھا کرتا تھا، اور اس طرح سے اب کن ہوئی نام کے اس انسان نے اپنی ہی سلطنت کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی تھی۔ کن ہوئی نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ کو یوئی فوئی نام کے اس بہادر یودھا کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ جو اس دور میں سونگ سلطنت کا سپہ سالار بھی ہوا کرتا تھا، اور بادشاہ بھی کن ہوئی کی باتوں میں بہت جلد ہی آ گیا تھا۔ بادشاہ نے کن ہوئی کے کہنے پر یوئی فوئی کو قید کرا دیا۔ قیدی بنتے ہی اب جن سلطنت ایک بار پھر سے مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف کن ہوئی نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر یوئی فوئی کو اپنی بیوی کے ذریعے سے اس وقت زہر دیا کہ جب یوئی فوئی سونگ سلطنت کی قید میں موجود تھا، اور اس طرح سے اب یوئی فوئی کی ہمیشہ کے لیے موت ہو گئی، اور جن سلطنت یوئی فوئی کی موت کے بعد پوری سونگ سلطنت پر ایک بار پھر سے دھاوا بولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے کن ہوئی اور اس کی بیوی بھلے ہی غداری کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں موج مستی اور عیاشی کرنے میں کامیاب رہے ہوں، لیکن آج کے دور میں انہیں غدار کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ چائنا دیش میں جگہ جگہ پر ان دونوں لوگوں کے کئی اسٹیچو بھی بنائے گئے ہیں، جن اسٹیچو پر نہ صرف بہت سارے لوگ کالک پوتتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو پیشاب بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کن ہوئی نام کے اس غدار کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ کن ہوئی نام کے اس غدار کے اوپر ہم پہلے سے ہی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں۔
غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام میر صادق کا ہے، وہی میر صادق کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے ہی انگریز بھارت دیش پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو میر صادق نام کا یہ انسان کسی دور میں میسور کی سلطنت میں ٹیپو سلطان اور ان کے والد یعنی فادر حیدر علی کا خاص وزیر ہوا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ میر صادق کی کسی بڑی غلطی کی وجہ سے حیدر علی نے نہ صرف اس کو بے عزت کیا تھا بلکہ اس کو وزیر کے پد سے ہٹا کر محل سے بھی باہر کا راستہ دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ دل ہی دل میں حیدر علی اور ان کے بیٹے یعنی ٹیپو سلطان سے بہت زیادہ جلنے لگا تھا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد بہت زیادہ معافی مانگنے کی صورت میں ایک بار پھر سے اس کو میسور سلطنت کے محل میں جگہ دے دی گئی تھی اور ٹیپو سلطان نے اس کو باقاعدہ اپنا ایک خاص آدمی بنا لیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے دور میں یہ اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا تھا کہ اس کی اجازت کے بنا ٹیپو سلطان کے محل میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارا کرتا تھا، اور آخرکار اس نے 1799 میں ٹیپو سلطان کے ساتھ اس وقت غداری کی کہ جب وہ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ پہلے ہی اندرونی طور پر ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں سے مل چکا تھا۔ میر صادق کی اسی غداری کی وجہ سے ہی انگریز نہ صرف ٹیپو سلطان جیسے طاقتور انسان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ میسور نام کی وہ سلطنت بھی ختم کر دی گئی تھی کہ جو اس دور میں انگریزوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی، کیونکہ دوستو میسور نام کی اس سلطنت کے پوری طرح سے ختم ہو جانے کے بعد اب انگریز بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے آزاد ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہمارے دیش بھارت کا کوئی بھی شاسک انگریزوں کو صحیح طور پر نہیں روک پایا تھا۔ دوستو مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام بھی ہمارے دیش بھارت سے ہی ہے، جس کو آج پوری دنیا میر جعفر کے نام سے جانتی ہے۔ میر جعفر کا پورا نام جعفر علی خان بہادر ہوا کرتا تھا، اور میر جعفر نام کا یہ آدمی کسی دور میں بنگال کے نواب یعنی نواب سراج الدولہ کی فوج میں سردار ہوا کرتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اپنی قابلیت کے دم پر یہ انسان ایک سردار کے پد سے سپہ سالار کے پد تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن دوستو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسان اندرونی طور پر ایک لالچی انسان بھی تھا، اور شروع سے ہی اس کی نظر نواب سراج الدولہ کے تخت پر لگی ہوئی تھی۔ یہ کسی بھی طرح سے نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر خود بنگال کے تخت کا مالک بننا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے بھارت کے سب سے بڑے دشمن یعنی انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، یعنی اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے اندرونی طور پر انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا، اور انگریز بھی جب اس کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو انہوں نے اسی کو ہی بنگال کے تخت پر بٹھا دیا تھا، مگر افسوس یہ کوئی نواب نہیں بلکہ انگریزوں کی کٹ پتلی تھا، کیونکہ اندرونی طور پر پوری طرح سے انگریز ہی بنگال کو کنٹرول کیا کرتے تھے، یہ چاہ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے دور میں انگریزوں نے بنگال کی جنتا کو خوب لوٹا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے بنگال میں بھکمری جیسے حالات بھی پیدا ہونے لگے تھے۔ آخرکار جب ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے میر جعفر نام کے اس غدار نواب نے انگریزوں کے خلاف چوچرا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بنگال کے تخت سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر اس کے ایک داماد یعنی میر قاسم کو بیٹھا دیا۔ دوستو میر جعفر کی موت بھلے ہی آج سے لگ بھگ 250 سال پہلے یعنی 1765 میں ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک لوگ اس کی غداری کی وجہ سے اس کو نہیں بھول پائے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ محل کوئی عام محل نہیں بلکہ میر جعفر کا محل ہے، جس کو آج پوری دنیا میں نمک حرام دیوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس محل کے پاس سے نکلنے والے لوگ نہ صرف اس محل پر تھوکتے ہیں بلکہ دوسری گندی چیزوں کو بھی پھینکتے ہیں۔ فی الحال دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان میر جعفر کی فل ہسٹری کو جاننا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ دوستو اتہاس کے مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام روس کے ایک طاقتور جرنیل یعنی آندرے ولاسوف کا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آندرے ولاسوف کی پیدائش 1901 میں ہوئی تھی۔ آندرے ولاسوف رشین کمیونسٹ ریڈ آرمی کا ایک جرنیل اور نازیوں کا خفیہ آدمی تھا، یعنی جو اندرونی طور پر ہٹلر کی نازی فوج سے مل چکا تھا۔ دوستو ویسے تو اس آدمی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ رشیا کی کمیونسٹ ریڈ آرمی میں ہی گزارا تھا،
اور زندگی میں وقت وقت پر بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں، کیونکہ دوستو یہ ایک طاقتور اور ہوشیار جرنیل مانا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یعنی دوسرے وشو یدھ میں ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تھا تو آندرے ولاسوو روس کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے سب سے اچھی طریقے سے ہٹلر کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہی جب اچانک سے آندرے ولاسوو نام کا یہ آدمی نازی فوج کے ہتھے چڑھ گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے غداری کر بیٹھا اور نازیوں کے انڈر میں جاتے ہی اپنے ہی دیش کی فوج یعنی روس کی کمزوریوں کو بتانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ آدمی ایک لمبے وقت تک روس کی آرمی میں ایک بڑے پد پر رہا تھا، اس لیے روس فوج کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی کمزوری سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے ہٹلر کی نازی فوج کی روس کے خلاف بڑی زبردست طریقے سے مدد کی تھی، لیکن قسمت کا ستم دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی نازی کی یہ فوج روس کے خلاف جیت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہی ہٹلر کی ہار کے بعد آندرے ولاسوو نام کا یہ آدمی امریکہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ امریکہ نے فوراً اس آدمی کو روس کے حوالے کر دیا تھا اور روس نے بھی فوراً غداری کے جرم میں سزا سناتے ہوئے آندرے ولاسوو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا، اور اس طرح سے دنیا کے اس بڑے غدار کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا۔ دوستو، مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام ایفیلیٹس کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی خطرناک انسان تھا کہ جس کو ہالی ووڈ کی مشہور فلم یعنی 300 میں بھی ایک ولن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اتہاسکاروں کے مطابق اس کا تعلق یونان کے علاقے سے تھا۔ اس نے اپنے یونانی لوگوں سے غداری کرتے ہوئے اپنے دشمن یعنی ایران کے بادشاہ سے اندرونی طور پر ہاتھ ملا لیا تھا، اور پھر اپنی ہی یونانی فوج کو ایک ایسے سنگل ٹریک راستے پر ڈال دیا تھا کہ جس راستے پر وہ یونانی فوج بڑی آسانی کے ساتھ ایرانیوں کے گھیرے میں آ گئی تھی، اور اس طرح سے ایرانی لوگوں نے چن چن کر گاجر مولی کی طرح یونانی فوج کو مار ڈالا تھا، اور اس سارے قتل عام کا ذمہ دار صرف اور صرف یہی انسان تھا۔ دوستو، ویسے تو اتہاسک کتابوں میں اس انسان کے بارے میں زیادہ کچھ مٹیریل موجود نہیں ہے، لیکن اگر کچھ اتہاسکاروں کی مانے تو یہ انسان شکل و صورت میں بہت زیادہ بدصورت تھا۔ اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کے بارے میں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سعد الدین کوپیک ہے، وہی سعد الدین کوپیک کہ جس کو ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت کا ایک بڑا اور اہم وزیر تھا، جس نے سلجوق سلطنت کے 2 سلطان یعنی علاؤالدین کیقوباد اور غیاث الدین کیخسرو کا دور پایا تھا۔ لیکن آپ کو یاد رہے کہ سعد الدین کوپیک نام کا یہ وزیر جتنا زیادہ ہوشیار تھا اتنا ہی زیادہ مکار بھی تھا۔ پوری عمر بھر اس کی نظر صرف اور صرف سلجوق سلطنت کی گدی پر لگی رہی تھی، اور پوری عمر بھر یہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا تھا کہ کسی طرح سے سلجوق سلطنت کا سلطان بن جائے، اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے نہ صرف منگولوں بلکہ صلیبی فوجوں کی بھی مدد لی تھی، جبکہ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دور میں یہی دونوں فوجیں مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی سعد الدین کوپیک نے صرف گدی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے بہت سارے کام کیے کہ جس کی وجہ سے خود سلجوق سلطنت ہی کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور ایک وقت وہ آیا تھا کہ اسی کمزوریوں کی وجہ سے ہی سلجوق سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سلطان علاؤالدین کیقوباد کے بیٹے یعنی غیاث الدین کیخسرو کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ سعد الدین کوپیک ہماری سلطنت کا سب سے بڑا غدار ہے، تو انہوں نے آرڈر جاری کر کے سعد الدین کوپیک کو قتل کروا دیا تھا اور اس کی باڈی کو اس کے محل کے دروازے پر ہی لٹکا دیا تھا۔ مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام دندار بے کا ہے، وہی دندار بے کہ جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے یعنی عثمان غازی کے سگے چچا اور ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاسکاروں کے مطابق ارطغرل غازی کی موت کے بعد جب کائی قبیلے کے سردار ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی بن گئے تھے تو ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی یعنی دندار بے نے کئی بار بغاوت کر کے خود سردار بننے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ جانے کے بعد بھی ان کے اوپر نہ صرف غداری کے الزامات لگتے رہے تھے بلکہ ایک بار فوج میں مایوسی پھیلانے کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔
جس کی وجہ سے آخرکار ان کے خود کے سگے بھتیجے یعنی عثمان غازی نے تیر مار کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ دوستو، مشہور غداروں کی اس لسٹ میں آخری نام بینیڈکٹ آرنلڈ کا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بینیڈکٹ آرنلڈ 1741 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ یہ امریکہ کا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ملٹری آفیسر ہوا کرتا تھا، ایک ایسا ملٹری آفیسر کہ جو نہ صرف پورے امریکہ میں مشہور تھا بلکہ اس کی بہادری کی وجہ سے پورے امریکی لوگ اس کو اپنا ہیرو بھی مانا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہمیشہ بینیڈکٹ کے دل میں ایک خیال آتا رہتا تھا، ایک ایسا خیال کہ جو ایک دن دھیرے دھیرے اس کو غداری کی طرف لے گیا تھا۔ اور وہ خیال یہ تھا کہ بینیڈکٹ اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ میں نے اپنے دیش کے لیے اتنے بڑے کام کیے ہیں، آخر امریکہ نے اس کے بدلے میں آج تک مجھ کو کیا دیا ہے۔ بس یہی سوچ کر ہی اچانک سے ایک دن بینیڈکٹ نے جنگ کے دوران برٹش آرمی کے سامنے پیسوں کے بدلے میں ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ برٹش آرمی نے بھی فوراً بینیڈکٹ سے یہ سودا کر لیا، لیکن قسمت کا ستم دیکھیے کہ بینیڈکٹ آرنلڈ کے غداری کرنے کے باوجود بھی برٹش اس علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ برٹش اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرتے اس سے پہلے ہی بینیڈکٹ آرنلڈ کی غداری کی خبر امریکہ کے بڑے بڑے افسروں تک پہنچ چکی تھی۔ دوستو، بینیڈکٹ آرنلڈ کی موت کو بھلے ہی ایک لمبا وقت گزر چکا ہے، لیکن امریکہ کے لوگ آج بھی اس کو اس کی غداری کی وجہ سے نہیں بھول پائے ہیں، اور آج بھی پورے امریکہ دیش میں بینیڈکٹ آرنلڈ کو غداری کی پہچان مانا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بینیڈکٹ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو غدار کہنا چاہتا ہے، یعنی اس ورڈ کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔